اسی گجرات پر، اسی سرزمین پر ایک نوجوان لڑکی، شادی ہوئے ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا، عائشہ نام تھا، اور غالباً آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھا ہوگا. لوگوں کی روح کانپ گئی جس طرح سے وہ حادثہ ہوا. میں چاہوں گا کچھ سماج میں بیداری پیدا کرنے کے لیے بھی، اور جہیز جیسی لعنت سے بچنے کے لیے بھی، اور اس حادثے پر بھی تھوڑا روشنی اگر ڈال دیں. دیکھیے، یہ جو 3-4 ایسی برائیاں ہیں جو میں اس برائی کے کرنے والوں کے عمل کو انڈیویجول گناہ نہیں بلکہ کلیکٹیو گناہ سمجھتا ہوں، اجتماعی جرم. اس میں سے ایک ہے شادیوں پر فضول خرچی، دکھاوا، نمائش. دوسری ہے جہیز کی لعنت. یہ دونوں لعنتیں ہم کو اس غیر مسلم سماج کی دین ہے، جو وہاں سے ہمارے پاس آ گئی ہے یہ بدعت اور یہ لعنت، اور اس کی وجہ سے سماج کی معاشی ترقی رک گئی ہے. سماج کا جو اخلاقی ایک ذمہ داری ہے سماجی طور پر سماج کی، وہ رک گئی ہے. تو ہمیں یقیناً اس کے لیے پوری طاقت لگانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. جمعیت علماء تقریباً 30 سال سے اصلاح معاشرہ کی تحریک چلائے ہوئے ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ بھی چلا رہا ہے، اور بھی بہت ساری تنظیمیں علاقوں میں، مدارس یا فکرمند لوگ برادری کی بنیادوں پر بھی بہت سے علاقوں میں کام ہو رہا ہے. لیکن جتنا ہونا چاہیے اس کا 5% بھی نہیں ہے، یعنی 95% ہماری محنت یا ہمارا علاقہ خالی جا رہا ہے. تو اس کے اوپر توجہ دینے کی اور پوری طاقت سے محنت کرنے کی ضرورت ہے. حضرت اسلام میں جہیز کا کوئی تصور بالکل نہیں، حرام ہے یہ ایک دم. لینا بھی دینا بھی دونوں حرام. لیکن آج اس کو اگر نہیں عمل میں لایا جاتا تو مسلمان حرام میں مبتلا ہے تو اس کو سزا تو ملے گی. یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں جس طریقے کا ہے، اور آپ نے بھی اس وقت میں بتایا، یہ علم کی کمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے لوگ کر رہے ہیں. جی ہاں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بات اور بھی. جمعیت علماء کی طرف سے ابھی تک جتنی بھی شادیاں کرائی گئی، آج تک کوئی ایسی شکایت نہیں، جبکہ ان بچیوں کے ماں باپ بھی نہیں، یتیم بچیاں تھیں. وہ ماں باپ جو زندہ ہیں اور وہ اپنی بچوں کو پیدا کرتے ہیں اور دنیا کا سب کچھ دے دیتے ہیں اپنی حیثیت سے زیادہ، لیکن پھر بھی ان کی بچیوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. لالچ جو ہے اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں. میں تو بچیوں سے اور بچیوں کے والدین سے، ملک کی، قوم کی، اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ذرا بھنک بھی پڑ جائے کہ یہ لڑکا جہیز کا امیدوار ہے، ایسی جگہ ہرگز رشتہ نہیں کرنا چاہیے کسی قیمت یا کچھ بھی ہو. اور بائیکاٹ ہونا چاہیے ایسی شادیوں کا پوری امت کی طرف سے جس میں جہیز کا دینا لینا نظر بھی آ جائے، اور سادگی سے شادی کرنے کو پروموٹ کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو انجام یہی ہوگا، چونکہ لالچ کا پیٹ بھرتا نہیں ہے کبھی، وہ تو خبر کی مٹی بھرتی ہے لالچ کو. تو لالچی لوگوں کے ساتھ لوگ رشتہ جوڑیں گے تو یہی ہوگا. قانون میں کچھ ترمیم ہونا چاہیے حضرت، اس طرح کا خاص طور سے پوچھنا چاہوں. قانون پہلے سے بھی موجود ہے. قانون تو عمل میں آتا ہے ایکشن ہونے کے بعد. اصل میں سوسائٹی کو، سماج کو، ملت کو، معاشرے کو خود کھڑا ہونا چاہیے اور اس بربریت، ظلم، ناانصافی اور حرام کے خلاف لڑائی لڑنی چاہیے. اور جو بچیاں سہ لیتی ہیں کہ بس گھر کرنا ہے، ہاں، یہ سہنا نہیں چاہیے. مطلب رشتہ ہی نہیں ہونا چاہیے ایسی جگہ جہاں ذرا لالچ محسوس ہو. لات مار کے واپس کر دینا چاہیے ایسے لوگ. یعنی جو رشتے ڈاکو ہیں، بے ایمان ہیں، جو جہیز مانگتے ہیں، آپ ان کی بات کر رہے ہیں. ان کو ڈاکوؤں سے وہ دیتا ہوں، تشبیہ دیتا ہوں کہ یہ تو ڈاکو ہیں، بے ایمان ہیں. یہ ایسے لوگوں کے ساتھ رشتے داری ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. یعنی ڈیمانڈ کی بنیاد پر آپ کا کہنا ہے مولانا محمود مدنی صاحب، رشتہ نہیں ہونا چاہیے. ہونا ہی نہیں چاہیے.